محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ قرآن پاک کے معجزات سے متعلق ہم نے جو سیریز شروع کی، اس میں ہم نے 3 معجزات جو ہے پہلے سماعت کی۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 یہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا۔ اس آیت کا ٹرانسلیشن ہے: اور تمہارے رب نے شہد کے مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہ چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پوری آیت میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیے ہیں وہ جو فیمیل کے لیے، عورت کے لیے، مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سارے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں پر اپنا گھر بنا۔ اب یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اتخذی، یعنی تو عورت بنا۔ عربی میں اس کے ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ جیسے پڑھیں گے، اگر یہ کہنا ہے کہ آپ مرد یہ کام کریے، چونکہ انگلش کے اندر تو یو ہوتا ہے میل اینڈ فیمیل بوتھ کے لیے، مگر عربی کے اندر جو ہے صرف ایک جو ہے یو کے لیے 6 ورڈز آتے ہیں، میل کے لیے الگ، فیمیل کے لیے الگ، ٹو کے لیے الگ، پلورل کے لیے الگ۔ تو یہاں پر جو بیسیکلی اگر کوئی میل ہے، آپ اس کو کہیے کہ آپ جو ہے یہ کام، یہ چیز بناؤ، تو آپ اس کو بولیں گے اتخذ۔ لیکن اگر آپ کسی فیمیل کو بولنا چاہتے ہیں کہ تم یہ چیز بناؤ، تو یا جو ہے نا آرڈر ورک کے اندر آپ کو لاسٹ کے اندر یا ایڈ کرنا پڑے گا، یعنی اتخذی، یو فیمیل مسٹ میک، کہ تم عورت جو ہے یہ بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو سے کا استعمال کیا، ان اتخذی، یعنی اے فیمیل بیز یو مسٹ میک یور ہاؤس، پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچی جگہ میں۔ پھر دوسری جگہ آپ دیکھیں ثم کلی من کل الثمرات، یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کلی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو عورت، تو فیمیل، تو مادہ، یو فیمیل مسٹ ایٹ۔ یعنی عربی کے اندر اگر آپ کسی آدمی کو کہیں کہ آپ کھاؤ، تو آپ اس کو بولیں گے کل، اور اگر بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ سب کھائیے، تو آپ بولیں گے کلو، مگر آپ کسی فیمیل کو بولیں گے تو آپ بولیں گے کلی، یعنی یو فیمیل مسٹ ایٹ۔ اسی طرح فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا، پھر تو اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے۔ یہاں پر بھی اس لکی یا کے ساتھ ہے، یعنی تو عورت چل۔ تو یہ آپ کو اس آیت کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیپٹر کے اندر سارے کاموں کو جو حکم ہے، وہ آرڈر جو دیا گیا وہ فیمیل کے سیگے کے ساتھ کیوں دیا ہے، یعنی تو عورت، یعنی شہد، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تمہارے میں شہد کی مکھی کو الہام کیا، ان اتخذی کہ یو فیمیل بی، یعنی تو مادہ جو ہے شہد کی مکھی گھر بنا، اور پھر تو مادہ مکھی ہر طرح کی جگہ پھلوں سے کھا، پھر تو مادہ مکھی یا فیمیل بی اپنے رب کی راہ چل۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہاں پر میل کا یا کوئی ایسا سیگا جو کمبائن میل اینڈ فیمیل دونوں کو شامل ہوا استعمال نہیں ہوا، بلکہ جو سیگا استعمال ہوا ہے وہ ایسا ہے جو خاص فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ تو ہم چلیں گوگل کی طرف چلتے ہیں۔ گوگل پہ میں نے ٹائپ کیا کہ رولز آف میل اینڈ فیمیل بیز، یعنی مذکر، مادہ، یا پھر مرد اور فیمیل، مذکر، نر یا پھر میل بیز کا رول کیا ہے، اور مؤنث، مادہ اور فیمیل بیز کا رول جو ہے کیا ہے۔ تو گوگل پہ جیسے ہم نے ٹائپ کیا رولز آف میل اینڈ فیمیل بیز، تو ہمارے سامنے جو یہ کھل کے آتا ہے کہ فیمیل بیز آلسو نون ایز ورکر بیز، کہ جو شہد کی مکھیوں میں فیمیل بیز انہی کو جو ہے ورکرز بیز جانا جاتا ہے، یعنی کام کرنے والی مکھیاں۔ پرفارم موسٹ آف دی ورک، کیونکہ زیادہ تر کام صرف یہی کرتی، وائل میل بیز آلسو نون ایز ڈرونز، جبکہ شہد کی مکھی کا جو نر ہوتا ہے، جو میل ہوتا ہے، یہ جو مذکر ہوتا ہے، اس کو ڈرون کہتے ہیں۔ وہ صرف جو ہے نئی رانی کو فرٹیلائز کرتا ہے اور جو ہے دوسری شہد کی مکھیاں پیدا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے سارے کام ہیں، یعنی پھلوں سے جو کہ پھل چننا، پھر اس سے جو کہ شہد بنانا، شہد کی مکھیوں کا جو ہے گھر بنانا،
اور شہد کے چھتے کی جو کہ حفاظت کرنا، اور جتنے بھی ریلیٹڈ کام ہے یہ سارے کے سارے جو ہے نا، گھر بنانا، شہد کا چھتا بنانا، یہ ساری جو فیمیل بیز ہوتی ہے، جو مادہ شہد کے مکھی ہوتے، سارے کام وہ انجام دیتی ہے۔ اور جو مذکر، یہ جو نر شہد کی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو جو بی ہوتا ہے اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ نئی رانی کو فرٹیلائز کرتا ہے، اور اس کے بعد میں شہد کے مکھی اسے چھتے سے نکال کر پھینک دیتی ہے، اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہد کے مکھی میں جو میل ہے اس کا بہت زیادہ رول نہیں ہے، اس کا رول صرف ایک ہے کہ رانی کو فرٹیلائز کرے، اس کے بعد شہد کی مکھی اسے نکال کر پھینک دیتی ہے اور مر جاتا ہے۔ گھر بنانا اور شہد بنانا، پھلوں سے جوس نکالنا، چھتے کی حفاظت کرنا، سارے کام جو ہے فیمیل بیز یعنی مادہ شہد کی مکھی انجام دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے کیونکہ آج ہمارے پاس ایسے کیمرے ہیں جن سے ہم ساری ڈیٹیلز ایوری تھنگ جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں چیزیں معلوم ہیں۔ مگر قرآن پاک نے سینکڑوں سال پہلے ہی جو ہے جب مخاطب کیا شہد کی مکھی کو، تو صرف فیمیل بیز کو مخاطب کیا کہ تم فیمیل بیز جو ہے گھر بناؤ، تم جو ہے پھلوں سے پھل چنو اور اپنے رب کے راستے پر چلو۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے کہ وہ ڈیٹیل جو ہم اتنی ڈیولپ ہونے کے بعد میں، اتنے ہمارے پاس میں جو ہے ٹولز کیمراز ہونے کے بعد میں ہمیں آج معلوم ہے، قرآن پاک نے وہ ڈیٹیل ہزاروں سینکڑوں سال پہلے جو ہے بیان فرما دی۔ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من